خیر ذہن میں ضمنی طور پہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل آگے معاملہ سہل ہو گیا۔ اب سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کیے۔ وہ صحابہ جو عمرے کی خواہش میں برسوں سے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے منتظر تھے، صلح کی ابتدا ہی سے ان کی یہ خواہش تھی کاش صلح ایسے شرائط کے اوپر ہو کہ اس کے اندر عمرہ بھی شامل ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر ہر وہ شرط ماننے کے اوپر تیار نظر آتے ہیں کہ جس میں بظاہر مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرائط ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کی ابتدا ہی میں لچک دار رویے کو اپنایا۔ ابتدائی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا چلو لکھو معاہدہ، صلح کی شرائط طے کرتے ہیں، طے جو پا گئی ہیں لکھو تو صحیح نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگے الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ یہ نہیں لکھا جائے گا، ابھی ابتدا ہو رہی ہے صلح کی، پہلی شک، ابھی پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے۔ سہیل نے اعتراض کر دیا، اللہ کے رسول اس وقت تو ظاہر ایمان نہیں تھے لائے، یہ الرحمن الرحیم کون ہے، یہ کیا ہے؟ بسمک اللہم جو قریش کا طرز عمل ہے، جو قریش کا وتیرہ ہے، کسی بھی معاہدے اور ایگریمنٹ کی ابتدا بسمک اللہم سے ہوتی ہے، اسی سے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا چلو لکھ لو۔ پھر کہا اگلا جملہ لکھیے، معاہدہ مابین فریقین، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دو فریق ہیں، ایک قریشی ہیں، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ نے کہا لکھیے کہ قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صلح کا یہ معاہدہ لکھا جانے والا ہے یا لکھا جا رہا ہے۔ سہیل نے پھر قلم ڈراپ کر دیا اور رک گئے۔ پہلے جملے پہ اعتراض، الرحمن کون ہے، الرحیم کون ہے؟ دوسرا جملہ، یہ آپ جو رسول اللہ لکھوانے لگے ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو آپ کو خانہ کعبہ سے روکتے، آپ کے خلاف جنگیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلیل سن کے مسکرانا شروع ہو گیا کہ دلیل، وہ آپ کو پتا بڑے فصیح اللسان اور بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے رسول اللہ کے سامنے اس طرح مدلل انداز میں اپنا موقف رکھا کہ اگر آپ رسول اللہ ہیں تو جھگڑا ہی ختم ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکھے ہوئے جملے کے اوپر حضرت علی کتابت کا کام دے رہے تھے رسول اللہ کی طرف سے اور سہیل ان کی طرف سے۔ حضرت علی کو کہا اچھا بیٹا علی، یہ شرط بھی ان کی مان لی جائے، محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے، اے اللہ کے رسول میں نے تو محمد الرسول اللہ لکھ دیا ہے، اب اس رسول کو مٹانے کی جسارت میں نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے علی کو کہا بتائیے کہاں لکھا ہے؟ پہلے کہا مٹا دیجئے، کہا یہ لفظ جو کرتاس کے چہرے پر لکھ دیا ہے اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ خود جب حضرت علی نے کہا یہ لکھا ہے، رسول اللہ نے اس کو کاٹ دیا۔ مذاکرات آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہمیں یہ جو میں نے تیری شرط مانی ہے محمد ابن عبداللہ کی، اس شرط پہ مانتا ہوں کہ تو اسی سال ہمیں عمرہ کرنے دے، میں تیری مان رہا ہوں دو باتیں، اب تو میری مان جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہوگا، تین باتیں، تیسری بات پیش ہو رہی ہے اور پہلی دو باتیں مسترد رسول اللہ ان کی مان چکے ہیں، تیسری بات بھی مسترد۔ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں گے، مخصوص چند ہتھیار آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے کہ جو سفر کے اندر انسان جانوروں سے، شیر وغیرہ سے بچنے کے لیے اپنے پاس کوئی اوزار رکھتا ہے، جنگی ہتھیار، پوری زرہ، ڈھالیں، تلواریں، نیزے، یہ نہیں ہونے چاہیے، محدود اسلحہ جو انسان اپنی حفاظت کے لیے ڈاکوؤں سے یا جانوروں سے بچنے کے لیے رکھتا ہے، وہ آپ اگلے سال آئیں گے
تو صحابہ، اب آپ دیکھیے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے صحابہ کے دل کے اوپر چوٹ لگنے کا۔ صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چاہتے ہوئے مان لیا، لیکن یہ شرط صحابہ کے دل کو بڑی سخت لگ رہی تھی۔ ہم اتنے سفر کر کے 20 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی اتنا ایام گزر چکے ہیں، 20 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی اگر ہم نے عمرہ کر کے نہیں جانا، جو صعوبتیں جو تکلیفیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور کہا لکھو، یہ شرط بھی میں تمہاری مانتا ہوں، لیکن بتاؤ یہ ہمارا تمہارا صلح کا معاہدہ کیا صرف اگلے سال کے لیے یا اس کی مدت کوئی متعین ہے؟ کہا ٹھیک ہے، مدت متعین کر لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اور تمہاری صلح کی مدت آپس میں یہ طے پایا 10 سال ہے، 10 سال۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، متانت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کر رہے ہیں تو مدت صرف عمرے کی شرط کے اوپر ختم نہیں کر رہے، کہ اجازت مل گئی تھی یہاں پہ بھی بات ختم ہو سکتی تھی، رسول اللہ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا تاکہ میں معاشرے میں موجود وہ یہودی جو فتنہ کرتے رہتے ہیں خیبر اور اس کے گرد و نواح کے، ان کا بھی کلا کما کر سکوں، پھر مجھے ان کی طرف سے کچھ ریسٹ کا موقع ملے اور تبلیغ اور دعوت کا کام بھی ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں یہ جو حکمت عملی تھی 10 سالہ شرط، محدثین نے، امام ظہری نے حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا، بیٹھ جاؤ عبدالسلام بیٹھ جاؤ یار، محدثین نے، امام ظہری نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو بات تھی نا کہ 10 سالہ صلح ہے، اس کی وجہ سے ایک انقلاب بپا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں تھے، اور صرف 2 سال بعد 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے 10 سال کی مدت متعین کروا دی۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شک کا اضافہ کروایا کہ اب یہ بھی لکھ دے کہ جو قبائل ہیں ان کو آزاد کیا جاتا ہے، یہ نہ تمہارے ماتحت ہے نہ میرے، جس کے ساتھ چاہیں مرضی الحاق کر لیں۔ اسی وقت رسول اللہ نے ابھی یہ شک لکھوائی، سہیل نے بھی سمجھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ذہانت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جس وقت یہ شک ابھی مکمل لکھی بھی نہیں گئی، بنو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کر لیا اور بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ الحاق کر دیا۔ لیکن اس کے اثرات دیکھیے کہ قبیلوں کو آزاد کر دیا جائے، جس کا حلیف بننا چاہے بن جائے، جس کا حریف بننا چاہے بن جائے۔ جو ہی یہ شک لکھی جا رہی ہے ایک بہت بڑا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا۔ ابھی صلح کی یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ سہیل نے ایک بہت سخت شرط پیش کی جس کو سن کے صحابہ بھی کپ کپا اٹھے اور غصے میں آ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، آپ کا دین سچا نہیں مانتے، اس لیے آپ کے ساتھ ایک اور شرط ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا شرط ڈالنا چاہتے ہو سہیل؟ اگر ہم میں سے کوئی دین، اس وقت وہ اپنے آپ کو دین حق سمجھتے تھے، ہمارا دین حق چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائے اور آپ کا دین معاذ اللہ یعنی باطل ہے تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے، اور اگر کوئی آپ کا غلط دین چھوڑ کے معاذ اللہ ہمارے سچے دین کی طرف آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں دیں گے۔ یہ شرط صحابہ سن کے بڑی اذیت اور کوفت میں آئی ہے، سہیل کیا باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، سوچا، غور و فکر کیا، کہا سہیل لکھ دے۔ صحابہ اسی وقت بولنا شروع ہو گیا، اللہ کے رسول کیا لکھوانے لگے؟ کیا ہمارا کوئی ساتھی جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے؟ ان کا ساتھی سچے دین کے اوپر اسلام کو قبول کر کے آئے گا ہم واپس کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا میری بات سنو، جو ہم میں سے مرتد ہو کے چلا جائے گا شکر کرنا جان چھوٹ گئی ہے، اور جو ان میں سے آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور ایسا رستہ نکالے گا کہ جس کے اندر کشادگی اور فراحی ہوگی۔ یہ عارضی تمہیں سخت لگ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، رسول اللہ نے اس وقت اپنا حکم چلایا بطور نبی اور پیغمبر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرط بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اب یہ آزمائش تھی مسلمانوں کے اوپر،
ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے رہے ہیں، صحابہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیا شرط ہے، یہ شرط کیسی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا پکے اور سچے دین کو قبول کر کے تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا بے ایمان مرتد ہو کے چلا جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، اس سے بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے یہ جملہ کہا، چلا گیا جو مرتد ہو کے، شکر کرنا اس سے جان چھوٹ گئی، جو آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فراہی اور رستے کو کشادہ کرنے کا کوئی ذریعہ بنائے گا۔ ابھی یہ شرط مکمل نہیں ہوئی، یعنی تحریر میں سمجھیں کہ ابھی لکھی گئی ہے، سہیل کے سگے بیٹے ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نشیبی علاقے سے فرار ہو کے کفار مکہ کے ظلم سے ہجرت کر کے بمشکل گھسٹتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے مسلمان مل گئے، میں نے کہا مدینے جانا تھا، اب تو لشکر کے ساتھ جاؤں گا۔ سہیل اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں شکوں اور معاہدے کی عمل درآمد کا وقت آ چکا ہے۔ رسول اللہ نے کہا ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ پھر یہ سمجھ لیجئے سہیل کہنے لگے کہ معاہدہ ہوا ہی نہیں، ساری شکیں کینسل ہوں گی۔ اگر ابو جندل کو واپس نہیں دینا، ابھی رسول اللہ نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے کہ ابھی صلح کی یہ شرائط مکمل نہیں ہوئی، لکھی نہیں گئی، ابھی کچھ اور ہو سکتا ہم لکھیں، ابھی ان کے پر مہریں نہیں لگیں، ابھی ہمارے سائن انگوٹھے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جو عربوں کا طریقہ تھا کہ مہریں نہیں لگی، ابھی فائنل ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، اس کو میری خاطر اے سہیل اس ابو جندل کو میری خاطر چھوڑ دو، سہیل ابو جندل کو میری خاطر چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں نا سہیل ایک بندے کو چھوڑ دینے سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا، ان کا تو بیٹا تھا مکرز، جو بڑا آپ کو بتایا تھا کمینہ انسان تھا، وہ مان گیا۔ سہیل کو کہنے لگا یار اس کو جانے دے، سہیل نے کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ یہاں سے معاہدے کی روح کا اسپرٹ کا پتہ لگے گا کہ معاہدہ کس نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ صحابہ کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، پہلے وہ شک کے خلاف تھے اور شک کے ساتھ ایک بندہ مسلمان بن کے آ رہا ہے، اور سہیل اسی وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں واپس جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کہا لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکالے گا۔ ابو جندل بیچارے پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول لوٹ جائے، بڑی مشکل فرار ہو کے آئے ہوں، بڑی مشکل جان چھڑا کے ہجرتیں کرنے کا کب سے ارادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں لوٹ جائیے؟ جی ہاں لوٹ جائیے۔ حضرت عمر آپ کو پتہ ان کی طبیعت جلالی تھی، وہ بہت زیادہ اس لمحے کے اوپر غصے میں آ چکے تھے، اور جب ابو جندل کو واپسی کا حکم ملا تو حضرت عمر ابو جندل کے بالکل پاس ہو کے اپنی تلوار کے دستے کے اوپر جو ایک لاک سا لگا ہوتا ہے اس کو کھول کے تلوار کو تھوڑا باہر نکال کے ابو جندل کے بار بار آگے کر رہے ہیں انش انداز میں کہ ابو جندل تلوار نکالے اور جو گرفتار کر کے لے کے جا رہا ہے اس کو قتل کر کے بھاگ جائے۔ حضرت عمر نے بڑی کوشش کی، بار بار ان کے سامنے تلوار کرتے رہے، لیکن ابو جندل اس وقت یہ پیغام اور میسج ریڈ نہ کر سکے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی یہ صلح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان صحابہ بھی بڑی اذیت اور تکلیف میں آ گئے ابو جندل کے واپس کرنے کے اوپر، اور سہیل بھی مطمئن ہو گئے کہ یہ صلح بہت اچھی شرائط کے اوپر طے پا گئی ہے، مزید اس نے کوئی شرط نہ رکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اب یہ شرائط کا پروانہ لے کے سہیل قریشیوں کو اطلاع دینے کہ ہم اس کو جو فائنلائز کر لیں، اب جو بھی سسٹم ہوتا ہے صلح اور معاہدوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہیں بیٹھے۔ ساتھیوں کے دلوں کے اوپر کیا کیا غم آئے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ وہ بیچارے سارے احرام پہنے ہوئے، ستائے ہوئے، ہجرتوں کے مارے ہوئے، رسول اللہ کی شرائط کو دیکھ رہے ہیں اور دل کے اندر بہرحال محسوس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے آج شرائط کے اندر بہت نرمی کر دی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر سے رہا نہ گیا۔ ابو جندل کو چاہتے تھے کہ تلوار پکڑ کے گرفتار کرنے والے کو قتل کر دے، اس نے نہ کیا تو اور غصے میں آ گئے۔ رسول اللہ کے پاس آ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ جی میں سچا رسول ہوں۔ کیا ہمارا دین حق پہ نہیں ہے؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ رسول اللہ سے 3-4 سوال کیے، رسول اللہ نے کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسلام سچا دین ہے، اسلام دین حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا یہ قریشی باطل نہیں ہے؟ جی باطل ہے۔
پھر یہ صلح ان شرائط پہ کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، پھر یہ صلح ان شرائط پہ کیسے اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں آ گئیں اور ایک ہی جملہ کا، ایک جملہ، انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ کے میرے ساتھ کچھ وعدے ہیں جو اللہ رب العزت پورے کرے گا۔ حضرت عمر رسول اللہ کا یہ جملہ سن کے ٹھٹک گئے، اور بعد مورخین نے لکھا یہ جملہ بھی انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا اور آخری جملہ رسول اللہ کا یہی تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لیکن بعد نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ نے جب یہ جملہ بڑے جوش اور جذبے سے کہا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت عمر کہنے لگے، آپ نے پھر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا ہم عمرہ کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں ہم عمرہ کریں گے، کیا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تم اسی سال کرو گے؟ میرا تمہارے ساتھ وعدہ سچا ہے، تم عمرہ کرو گے انشاءاللہ، تم عمرہ کرو گے۔ لیکن اس وعدے میں یہ تخصیص نہیں تھی اسی سال کروں۔ حضرت عمر غصے میں حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ حضرت ابو بکر کی ذہانت، فطانت، ایمان کا اندازہ لگائیے کہ وہ صلح کی شرائط جو بہت سے صحابہ کے دلوں کو چبھ رہی ہیں، ابو بکر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اچانک عمر داخل ہوئے، ابو بکر ہمارا دین سچا نہیں ہے، سچا ہے، کفار باطل نہیں ہے، باطل ہیں، محمد اللہ کے سچے رسول نہیں ہے، سچے ہیں، پھر ایسی شرائط کے اوپر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ عمر محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ جملہ جو حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا ابو بکر نے نہیں تھا سنا، ابو بکر اپنے خیمے میں بیٹھ کے وہی جملہ کہہ رہے ہیں، عمر ٹھہر جا، صبر کر، ہوش کے ناخن لے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب کشادگی پیدا کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم، ابو بکر کا بھی وہی جملہ، رسول اللہ کا بھی وہی جملہ، میرا غصہ تو ٹھنڈا نہ ہوا لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا میں غلط کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر کا اپنا قول ہے، عمر بیت گئی، رسول اللہ کے سامنے یہ جو چند جملے بولے، اس گناہ کے کفارے کے لیے صدقات بھی دیے، خیرات بھی کی، انفاق فی سبیل اللہ بھی کیا، روزے بھی رکھے، عبادات بھی کی، اور 10 برس عبادت کرنے کے بعد بھی دل میں یہ خواہش باقی تھی کہ کہیں اللہ قیامت کے دن ان جملوں کی وجہ سے پکڑ نہ لے۔ میں اور آپ رسول اللہ کی پوری حدیث کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے تو ایک رائے پیش کی تھی نا، وہ 10 برس افسوس کرتے رہے، کاش اس دن میں یہ جملہ نہ کہتا رسول اللہ کو، کاش یہ نہ کہتا کہ اللہ کے رسول یہ کیسی شرائط ہے، کاش اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں غصہ بھی اور شرح صدر بھی میرا ہو گیا جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس صلح کے مکمل ہو جانے کے بعد واپسی کے اوپر آیات نازل کی، وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تب شرح صدر بھی ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو غصہ تھا وقتی طور کے اوپر، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ویسے یہ ایک نا انسانی فطرت کے بہت قریب تر بات ہے، جب کوئی لیڈر یا رہنما مذاکرات کے اندر صلح کرتا ہے نا، اس وقت وہ ظاہر ہے حالات واقعات کا اندازہ لگا کر، یہاں پہ تو خیر تائید ربانی بھی شامل تھی، لیکن وہ بھی اپنی سوچ فکر سے کئی مرتبہ مذاکرات میں کچھ شرائط نرم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی کہتے ہیں یہ آپ نے، تو یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ روافض نے یہاں پہ جو حضرت عمر کے اوپر الزامات لگانا شروع کیے اور حضرت علی کے اوپر، حضرت وہی الزام اگر حضرت عمر پہ لگایا جائے تو وہ حضرت علی پہ بھی صادق آتا ہے۔ روافض کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا اور دل سے قبول نہیں تھا کیا، یہ بات نہیں تھی، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھا، بعین اسی طرح جس طرح حضرت علی نے بھی یہ بات نہیں تھی مانی کہ میں رسول اللہ مٹاؤں گا، نہیں تھی مانی، لیکن یہ گستاخی نہیں تھی، یہ نافرمانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کے دل رسول اللہ کے ادب اور احترام میں اتنے سینسٹیو تھے کہ حضرت عمر ایک عرصہ اس بات کو اپنا بہت بڑا گناہ تسلیم کر کے اس کو گناہ سمجھتے رہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ شرائط مان لی اور مسلمانوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، لیکن ایک بات چونکہ ضمنی طور پہ آئی ہے، اس کو ختم کر کے دوسرے خطبے کی طرف بڑھیں گے
کہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے آنے والے شخص کو واپس لوٹانے کا حکم دیا، اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ ہوا یہ کہ ابو بصیر بھی آگے، تو ابو بصیر مسلمان ہو کے جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، کیا آپ کو واپس جانا پڑے گا؟ تو کہنے لگے میں کیوں واپس جاؤں، میں تو مسلمان ہو کے آگے ہوں۔ تو ان کی گرفتاری کے لیے 2 بندے قریشیوں نے بھیج دیے کہ ابو بصیر ابھی معاہدہ ہوا آ چکا ہے تو اس کو واپس کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا پکڑو اس کو ذرا حوالے کر دو ان دونوں کے، معاہدہ نہیں میں توڑوں گا۔ تو ابو بصیر ان دونوں کے جب گرفتاری پیش کر کے جا رہے ہیں، انہوں نے وہ بات سمجھ لی جو ابو جندل نہیں تھے سمجھ سکے۔ انہوں نے رستے میں تلوار نکالی اور ایک بندے کو قتل کیا اور پھر فرار ہو کے واپس مدینے میں آ گئے۔ رسول اللہ کو کہنے لگے اب آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، آپ کے ذمہ یہی تھا، میں نہیں مدینہ چھوڑ کے جا سکتا، میں آپ کی رفاقت کو، اب اسلام کو قبول کر لیا، آپ کی رفاقت ترک نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ جنگ کی آگ بھڑکائے گا، تازہ معاہدہ ہوا ہے، اس کو پھر پکڑو۔ تو ابو بصیر بھاگ گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گرفتار کروائے بغیر اور قریشیوں کو واپس لوٹائے بغیر نہیں رہ گئے۔ اور یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے رستہ بھی بنا دیا۔ ابو بصیر مدینے سے نکل کے ساحل سمندر کے پاس چلے گئے۔ مکہ کے جتنے بھی اب رہا ہونے والے یا فرار ہونے والے مسلمان ہجرت کرنے والے، ان کو پتہ لگ گیا ابو بصیر ساحل سمندر کے اوپر مورچہ لگا کے بیٹھ گیا، قریشی گزرتے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ایک ایک کر کے وہاں پہ اکٹھے ہونے لگے۔ ابو جندل بھی آ گئے، جس نے ہجرت کرنی ہوتی ہے ان کو پتہ رسول اللہ تو واپس بھیج دیں گے۔ وہ ابو بصیر کے قافلے میں ایک جب بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی، ابھی تازہ صلح ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی قریشی قافلہ نکلتا اس کو قتل کرتے، لوٹ ماٹ کرتے، حتیٰ کہ قریشی چند دنوں بعد رسول اللہ کے پاس مدینہ میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت ایمان تو نہیں لائے، وہ آپ کے ساتھی اللہ کے لیے ان کو واپس بلا لیجیے، ان کو کم از کم مدینے میں ہی رکھ لیجیے، وہ ادھر ہمارے بندوں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کے لیے ایک رستہ بنا دیا۔ ازہد وہ جو حملے کرتے تھے ابو بصیر، ابو جندل اور ساتھی، قریشیوں نے آ کے کہا ہم صلح کی اس شرط کو معطل کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کو واپس بلا لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیغام بھیجا اور وہ سارے کے سارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ